السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب رات میں وہ سوتے ہیں تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے جس کو ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری آنکھ کیوں کھلتی ہے۔ جب کوئی بندہ سوتا ہے نا تو اس کی ایک روح کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ازلی ہے اور ایک وہ ہے جو حقیقی ہے۔ تو حقیقی روح تو انسان کی ہر وقت موجود رہتی ہے، اگر وہ حقیقی روح اس کے جسم سے نکل جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ ازلی روح جو ہوتی ہے یہ گھوما پھرا کرتی ہے، انسان کے سونے کے بعد وہ چلی جاتی ہے گھومنے پھرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر رات میں کبھی بھی آپ کی آنکھ کھلے تو اس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سونے سے پہلے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو بات ثابت ہے کہ اگر کوئی بندہ سونے سے پہلے کچھ آیات، قرآن مقدس کی آیتیں یا اس کے علاوہ کچھ صورتوں کو یا اللہ کا ذکر کر کے سو جائے تو اس کی آدھی رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ اور پھر فجر میں اٹھ کے فجر کی نماز جماعت سے مرد حضرات پڑھ لیں، عورتیں اپنے گھر میں نماز ٹائم سے پڑھ لیں تو پھر اس کی پوری رات عبادت میں لکھ دی جاتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھ رات میں کھل رہی ہے نا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس وقت کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کر لیں۔ اگر آپ نے اس وقت اللہ کا ذکر کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ کچھ اچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو بہت زیادہ معمولات ان کے ہوتے ہیں، وظیفے ہوتے ہیں، کچھ پڑھ کے سوتے ہیں اور وہ کبھی نہیں پڑھ پائے تو ان کی رات میں ایک دم اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ دیکھو کچھ لوگوں کی آنکھ تو کھلتی ہے پیشاب لگایا تو اب وہ بھاگے جا رہے ہیں ایک دم اٹھے، اور سردیوں میں تو بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے۔ پیشاب ایک زحمت لگتا ہے کہ یار اچھے خاصے VIP گرم گرم بستر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، اٹھنا دشوار ہے، اب پیشاب کرنے کے لیے انسان جائے تو دیکھو انسان اتنا ضروری سمجھ رہا ہے پیشاب کو کہ وہ پھر بھی جا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ لاؤ یار یہیں کر لیں۔ وہ کوئی کتنا وہ بڑا انسان ہو، کتنا وہ پیسے والا ہو، اس سے کہو کہ بھائی تو اٹھ کے نہ جاؤ اپنے بستر میں کر لو، نہیں کرے گا کیونکہ اسے بستر خراب ہونے کا ڈر ہے۔ لیکن یار افسوس کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ ہم فجر میں اٹھ کے پھر نماز پڑھ لیں۔ فجر میں اٹھنا مشکل پڑ جاتا ہے، رات میں پیشاب لیٹرنگ لگ گئی تو فوراً دوڑا جا رہا ہے کہ چلو، اور ایک کو ایک اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کہ چلو تم وہاں کھڑے ہو جانا۔ عورتیں وغیرہ ہوتی ہیں نا ڈرتی ہیں تو ایک دوسرے کو لے کے جاتی ہیں، بچے ماں باپ کو لے کے جاتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ ہم پیشاب کر لیں۔ تو ایک دوسرے کے لیے انسان اٹھ رہا ہے، بستر کو چھوڑ رہا ہے، انسان کسی کو پیشاب لگا تو بستر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو کیوں نہ اللہ کے لیے ہم اتنی قربانی دیں کہ فجر میں اٹھنا، اور پھر اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں پیشاب کے لیے تو چاہیے کہ وضو کر کے سوئیں۔ پوری رات انشاءاللہ آپ کی عبادت میں لکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب 2 اور 3 بجتا ہے نا رات کا تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر ایک رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے تاکہ میں اسے شفا دے دوں؟ ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد مانگے تاکہ میں اسے صاحب اولاد بنا دوں؟ ہے کوئی بھوکا مجھ سے رزق مانگنے والا تاکہ میں اسے رزق دے کر اس کا پیٹ بھر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے اپنی دعاؤں کو قبول کرانے والا تاکہ مجھ سے کوئی دعا مانگے ہم اس کی دعا کو قبول کر لیں؟ اللہ تعالیٰ تو روزانہ یہ تہجد کے وقت اعلان کرتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ ہم چونکہ اپنے کانوں سے نہیں سنتے ہیں تو اس لیے ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے ہیں، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا ہمارے لیے وہی ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو بتا دیا، ایک مسلمان کا یقین ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ڈاؤٹ اور شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی آپ کی زبان سے نکلواتا ہے۔ اور علامہ ادیب مکن پوری فرماتے ہیں کہ لب حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو زمانہ لاکھ کہے معتبر نہیں ہوتی۔ پوری دنیا کوئی بات کہہ رہی ہے اور اگر آقا علیہ السلام نے اس بات کو نہیں کہا ہے تو وہ کسی کی بات معتبر نہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی بات کو کہا ہے پوری دنیا اس کے خلاف ہے تو وہی بات سچ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ تو اس لیے رات میں جب بھی آنکھ کھلے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہماری پوری رات عبادت میں اور پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لکھ دی جائے اور ہمارے لیے وہ رات باعث اجر بن جائے۔ اور اگر انسان سارے کام کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، لیٹرنگ کر رہا ہے اور اپنے تمام کاموں کے لیے اٹھ رہا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے تو وہی رات اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے، وہی رات اس کے لیے ایک خوفناک رات بن جاتی ہے، وہی رات اس کے لیے ایک تاریک رات ہو جاتی ہے جس میں وہ اللہ کا نافرمان بندہ بن کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور سو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی رات کو عذاب نہیں بنانا ہے، ہمیں اپنی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اپنی رات کو ایک بہترین رات بنانا ہے، ہمیں ایک اچھی رات جو عبادت میں لکھی جائے وہ رات ہم کو اللہ کے ذکر سے بنانا چاہیے۔